السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شب برات کی رات ہم کیا عبادت کریں اور کیوں عبادت کریں، یہ دو باتیں لوگوں کے ذہن میں زیادہ تر آتی ہیں۔ تو ہم شب برات کی رات اس لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سورج غروب ہونے سے لے کر کے صبح سورج طلوع ہونے تک اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس رات کو قیام کرو، یعنی عبادتیں کرو، اور صبح جو ہے روزہ رکھو۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات میں جو شخص جو کچھ مانگے گا وہ اس کو ملے گی۔ جیسا کہ اگر کوئی غم زدہ ہے وہ اپنے غم زدہ سے چھٹکارا چاہے، کوئی روزی کے تنگ ہے، روزی نہیں مل رہی ہے انہیں، تو وہ اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے، یا کوئی کسی پریشانی میں ہے وہ پریشانی سے چھٹکارا چاہے، یعنی جس کی جو تمنائیں ہیں وہ اس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو وہ دعا اس کی اس دن قبول ہوگی۔ یہ وہ رات ہے، یہ بہت عظیم اور معتبر رات ہے، اس لیے اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اور صبح جو ہے روزہ رکھنی چاہیے۔ اس لیے اس رات کو اتنی عظیم کہا ہے۔ اس رات بہت لوگ جو ہے صلاۃ التسبیح کی نمازیں پڑھتے ہیں اور اکثر لوگ نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس رات کو آپ چاہے تو نفل نماز ادا کریں، یا آپ چاہے تو اپنے جو زندگی میں نمازیں قضا ہوئی ہے، فرض نماز یعنی عمری قضا، چاہے تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس رات کو نفل نمازیں ادا کریں، آپ کی اگر قضا ہے فرض نمازیں تو اس کو ادا کریں، نمازیں ادا کریں، اس کے بعد جو ہے آپ تسبیح تحلیل کیا کریں، اس کے بعد جو ہے اللہ کی خدا کی بارگاہ میں جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگیں، جو مرادیں ہیں جو تمنا ہیں وہ مانگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آپ کے ان تمناؤں کو جو ہے پوری فرمائے گا۔ اس لیے کہ جو بچہ اس سال میں پیدا ہوگا اس کے بارے میں بھی اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور جو شخص اس سال میں مرے گا اس کے بارے میں بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رات کتنی عظیم رات ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اس رات اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ نے جو جہنم میں آگ لگائی ہے اس آگ کو بجھائیں۔ اس لیے لوگوں کو کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، جو چاہیں عبادت کریں، چاہے تو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھیں، چاہے تو نفل نمازیں پڑھیں، عمری قضا جو ہے ان نمازوں کو ادا کریں، یا تسبیح و تحلیل کریں، اور صبح جو ہے روزہ رکھیں، اور رات میں جو چاہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، جس چیز کی ان کو طلب ہو اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کے تمناؤں کو پوری فرمائے گا۔